الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس نے مہلت مانگ رکھی ہے قیامت تک کے لیے، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اسی دشمنی اور اسی انتقام کے جذبے کے تحت کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس پر پھٹکار پڑی ہے، لعنت پڑی ہے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے انتقام لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے مہلت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ کچھ موجود ہے اور اس انداز سے کہ شیطان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا خلیلا۔ وہ کہنے لگا، میرے پروردگار، اگر آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں جس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، رحمت سے دور کیا گیا ہوں، میں اس آدم کی اولاد کو، اس کی ذریت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ یہاں پر اگر غور سے دیکھا جائے تو لَأَحْتَنِكَنَّ، میں ان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اس نے یہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے منہ میں لگام ڈالوں گا۔ لگام گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، اور جس گھوڑے کو لگام ڈال دی جاتی ہے اور سوار اس پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس طرف چاہے اسے موڑ دے، جس طرف چاہے اس کو لے جائے، جہاں چاہے اس کو روک دے، جہاں چاہے اس کو چلا دے، لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی لگام ڈالوں گا ان کو اور اپنی مرضی سے ان کو چلاؤں گا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام ان سے کراؤں گا، معصیت کے کام ان سے کراؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ فرمایا کہ جاؤ تم، اور جو تمہاری پیروی کرے گا، جو تمہارے راستے پر چلے گا، جو تمہاری بات کو مانے گا، تو پھر تمہاری سزا جو ہے جہنم ہوگی، یعنی تمہاری بھی، ابلیس کی بھی اور اس کے پیروکاروں کی بھی، سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنا زور لگا دو، جتنا زور تم لگا سکتے ہو لگاؤ تم، بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد۔ فرمایا کہ زور لگاؤ تم، اپنی آواز کے ذریعے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ آواز کیا ہے؟ یہ گانا بجانا شیطان ہی کی آواز ہے نا ساری، جس میں لوگ سرور محسوس کرتے ہیں، اور کچھ بیوقوف تو کہہ دیتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، اور شاید وہ ٹھیک کہتے ہوں کیونکہ ان کی روح میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطانی روح ہے تو شیطانی روح کی غذا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہر طور اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کرو، اپنے سواروں کو لے کر آؤ، اپنی پیادی فوج لے کر آؤ، جس طریقے سے تم آ سکتے ہو ان کے پاس آؤ، اپنا زور لگاؤ، اپنی کوشش پوری کرو تم۔ لیکن فرمایا کہ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان،
ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. تم زور لگاؤ، کوشش کرو، لیکن ان عبادی، جو میرے خاص بندے ہوں گے، ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، تمہارا کوئی حربہ وہاں پر کارگر نہیں ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کون سے ہیں؟ یہاں پہ فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے، ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا، وہ خاص بندے. تو اللہ کے وہ بندے کون سے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا تعارف بھی کرا دیا قرآن حکیم کے اندر کہ میرے بندے یہ ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت اور کتنی مہربانی ہے ہم پر، اپنے بندوں پر وہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وہ بندے دیکھنا چاہتے ہو، ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے مخلص بندے ہیں. نہیں، نام لے کر تعارف نہیں کرایا، ان کی صفات کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے تاکہ تم بھی وہ صفات اپنا لو، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. صفات بتا دی ہیں، بندوں کا تعارف اس انداز سے کرایا. فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ. اور اس پر گزشتہ ہفتے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ بظاہر تو یہ ایک بات ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو دو لفظ ہیں نا، وہ بھی دو صفات ہیں در حقیقت. عباد، بندے، تو اس کے اندر صفت عبدیت ہے، یعنی عاجزی اور انکساری. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ میرے بندے، ان کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، ان کے اندر فخر، غرور، تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ تواضع والے ہوتے ہیں. لیکن تواضع وہ جو اللہ کے لیے ہو، تواضع اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ہو تواضع، وہ ہے. ہماری تواضع ہوتی تو ہے، لیکن جس کے پاس ڈنڈا دیکھتے ہیں اس کے آگے ہماری تواضع ہوتی ہے. ہم جس کے پاس طاقت دیکھتے ہیں، قوت دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہماری تواضع ہوتی ہے، باقی عوام میں ہماری تواضع نہیں ہوتی. وہ ایک لطیفہ سا ہے، اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ لکھنؤ میں ایک رئیس تھے، وہ ایک مرتبہ کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں جانا تھا، تو لباس بڑا ستھرا پہنا ہوا تھا، سفید لباس تھا، اور سر پر بڑی قیمتی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کراکلی، اور لباس کے اوپر شیروانی استری کی ہوئی وہ پہنی ہوئی ہے، اور کپڑوں پر لباس پر کلف لگا ہوا، بڑے متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا. راستے میں ایک بلڈنگ کے قریب سے گزرا تو تیسری منزل پر، تیسرے فلور پر کوئی رہتا تھا، اس نے وہیں پر بچی ہوئی دال نیچے پھینکی. دال جب دال پھینکی تو سیدھا وہ اس رئیس کے اوپر آ گئی، شیروانی خراب کر گئی. اب یہ وہیں کھڑے ہو کر کہتا ہے کاش کہ تو میرے ہاتھ آ جاتا، میں تمہارا کیا حشر کرتا، تو دیکھ لیتا، پھر چھپ کر مجھ پر پھینکی ہے دال تم نے. ابھی یہ ایسے گالیاں دے رہا تھا کہ اوپر سے کھڑکی کھلی اور ایک شخص نے اوپر سے جھانکا نیچے، بڑا سر اور بڑی بڑی مونچھیں. اس نے اوپر سے جھانکا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے دیکھا اوپر، جب شکل دیکھی، موٹر سائیکل کے ہینڈل جتنی مونچھیں تھیں، تو اس نے کہا اچھا جی یہ دال آپ نے پھینکی تھی؟ اس نے کہا میں نے پھینکی ہے، بتاؤ. اس نے کہا بڑی لذیذ تھی. اب وہ شیروانی پہ گری تھی، ذائقہ زبان پہ آ گیا، بڑی لذیذ تھی. اب وہ متواضع بن گیا. یہ تواضع نہیں ہے. کسی کو دیکھ کر اس کے خوف سے اپنی عاجزی کا اظہار کر دینا، یہ تواضع نہیں ہے. تواضع وہ ہے، عاجزی وہ ہے، انکساری وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو ہر مقام پہ نظر آئے، جو ہر جگہ پہ نظر آئے، وہ تواضع ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، عباد، عبدیت کا ظہور ہو رہا ہے اس میں کہ وہ بندے ہوتے ہیں، بندگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے اندر عجز و انکسار پایا جاتا ہے، ان کے اندر تواضع پائی جاتی ہے.
اور وہ غلاموں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ میرا کھانا غلاموں کے کھانے جیسا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو بڑی تواضع کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اس میں کوئی فخر غرور نہیں ہوا کرتا تھا، تواضع ہوا کرتی تھی۔ تو آگے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو صفت الرحمن کو لائے ہیں۔ عباد الرحمن، عباد اللہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ کے بندے، عباد الجبار بھی کہا جا سکتا تھا، عباد القہار بھی کہا جا سکتا تھا، عباد العزیز بھی کہا جا سکتا تھا، وہ بھی تو اللہ کی صفات کی نام ہے، لیکن یہاں پر رحمان کی صفت لائی گئی۔ فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ ان کے اندر شفقت پائی جاتی ہے، ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، ان کے اندر رحمت اور رحم کا مادہ پایا جاتا ہے، عباد الرحمن۔ اور پھر آگے فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اکڑپن نہیں ہوتا، بلکہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت لقمان نے بھی پہلے گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں نرمی رکھو، سختی نہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی چال کے اندر نرمی رکھتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ آہستگی سے مراد یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ چلیں، اس میں عاجزی انکساری ہو، لیکن بیماروں کی طرح چلنا مقصود نہیں ہے، یعنی ایسے آہستہ آہستہ چلنا جیسے بیمار آدمی چلتا ہے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رفتار کے اندر تیزی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے قدم مبارک زمین پر جما کر رکھتے تھے، جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہوتا ہے اور قدم کو جما کر رکھتا ہے، قدم مبارک جم کر پڑتا تھا زمین پر، لیکن رفتار کے اندر تیزی ہوا کرتی تھی، اور سر مبارک عاجزی کی وجہ سے جھکا ہوتا تھا۔ یہ انداز تھا، بیماروں کی طرح آہستہ چلنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو چال کے بعد فرمایا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ، جہالت والے لوگ ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سلامتی کے الفاظ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی مختصر سی بات کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ، جاہل کے ساتھ الجھ نہیں پڑتے، بحث کے اندر وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے بحث کرنے کے لیے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو بندہ جا رہا ہے، کوئی جاہل اس سے الجھنا چاہتا ہے، اس کا بہتر حال یہ ہے کہ بس سلامتی کے کلمات کہہ کے وہاں سے چلا جائے۔ اور اگر بیٹھا ہوا ہے کسی مجلس میں، تو مجلس میں ایسی گفتگو چل پڑی ہے، بحث مباحثہ چل پڑا ہے جو بے فائدہ گفتگو ہے، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں نا جس میں دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں باتیں جن میں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کہ جن میں فائدہ نہ دنیا کا ہے اور نہ ہی فائدہ اس میں آخرت کا ہے، تو ایسی گفتگو جب چل پڑے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سلامتی کے کلمات کہتے ہوئے عنوان کو بدل دینا چاہیے، یعنی رخ بدل دیں، اپنے عنوان کو بدل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی سورۃ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا اصحاب کہف کا۔ سورۃ کہف میں واقعہ بیان ہوا، سوال کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ افراد کون تھے، وہ جوان کون تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ کہف نازل فرمائی اور اس کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرما دیا کہ وہ نوجوان تھے، اور وہ نوجوان جو تھے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے تھے اور غار میں جا کر پناہ لی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہاں پر سلا دیا تھا، 309 سال تک وہاں پر سوئے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ان کے ایمان کو بھی بیان فرمایا، اس واقعے کو بھی بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے واقعہ تو آپ کو بتا دیا کہ افراد یہ تھے اور اس لیے غار میں گئے تھے،
اور اتنا عرصہ وہاں پر سوئے رہے، وہاں پر غار کے اندر رہے، لیکن اب اس کے بعد ایک اور دروازہ کھلے گا، ایک اور بحث چل پڑے گی، اور وہ بحث کیا ہوگی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 افراد تھے، ان کے ساتھ چوتھا کتا تھا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بعض کہیں گے نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، اور کچھ کہیں گے نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ میرے محبوب اگر یہ بحثیں چل پڑیں، تفصیل تو ہم نے بتا دی ہے، اب وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرے پیغمبر مختصر سا جواب ان کو دے دیں کہ میرے رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی بے فائدہ بحث میں الجھنا، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بے فائدہ بات کرنے کے۔ وہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک جوان آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت داڑھی کو وضو میں کس طریقے سے بھگونا چاہیے یا غسل میں؟ فرمایا کہ بس داڑھی کا خلال کر لو اور بس ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، اس طریقے سے پوری طرح بھگو نہیں سکوں گا۔ فرمایا اچھا بالٹی پانی کی بھر لو، رات کو بھگو کے رکھ دینا۔ اور کیا جواب دیتا، کون سمجھائے اس کو؟ ایک اور آدمی آیا، پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ یہ احرام کی حالت میں اگر کھجلی ہو رہی ہو تو کتنا انسان کھجا سکتا ہے؟ اب یہ پوچھنے کی بات ہے، کھجلی اگر ہو رہی ہے تو کتنا کھجا سکتا ہے؟ فرمایا اتنا کھجاؤ کہ ہڈی نظر آ جائے۔ تو پھر ایسے جاہلوں کا جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا وہاں پر حرم شریف میں جو مکی صاحب دامت برکاتہم جو سوالوں کے جواب دیتے ہیں نا، وہ 2 طرح کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے الزامی جواب دیتی ہیں، اس کے بعد تحقیقی جواب دیتے ہیں۔ لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کا علاج ہوا کرتا ہے کہ اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، یہ سوال کرنے کے نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے سوال کر دیا، ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ وہ سوال کر رہا تھا کہ امام صاحب جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، تو امام صاحب اگر آگے کھڑے ہوتے تو بہتر تھا۔ اب یہ ان کو پرچی دی ہے، انہوں نے پڑھ کر فرمایا کہ جا کر امام صاحب سے بات کر لو، مجھے کیا کہتے ہو؟ نماز وہ پڑھاتے ہیں، سوال مجھ سے کر رہے ہو، ان سے جا کر پوچھو، ان سے جا کر کہو حضرت آپ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں ٹھہرا کریں۔ تو اس قسم کے جو سوال آئیں تو فرمایا کہ ان کو احسن طریقے سے جواب دے کر مختصر کر دیا کرو، جاہلوں کے ساتھ، جہال کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثالیں بیان کی ہیں، جس طرح بھی آپ کے سامنے میں نے اصحاب کہف والے واقعے کی مثال عرض کر دی ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ والد نے جھگڑا کیا، اپنے باپ نے جھگڑا کیا، اور باپ ان کو کہہ رہا ہے، بڑے سخت جملے کہہ رہا ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ۔ لمبی تقریر جھاڑ دی باپ نے، ہمارے معبودوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اے ابراہیم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا یا جلاوطن کر دوں گا۔ لمبی بات کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، بس بات ختم۔ ابا جان ٹھیک ہے، بس آپ کے لیے سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے اپنے رب سے میں بخشش کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ 2 لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا۔ یہی فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی ایسی جاہلوں کی بات اور گفتگو چلتی ہے، جہالت والی گفتگو ہوتی ہے، بے فائدہ گفتگو ہوتی ہے، یا کوئی ان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، عباد الرحمن کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے، تو پھر یہ مختصر سا جواب دے کر، یعنی سلامتی کے الفاظ کہہ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں سلامتی کے الفاظ کہہ کر، سلام کہہ کر، بس بھائی میرا کام نہیں یہاں پر، چلے گئے۔ لیکن یہ بھی عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ عاجزی ان کے ساری جو ہے نا، یہ ہر موقع پہ کام آتی ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ سلام بھی کریں اسے اور گالیاں دے کر، یہ نہیں، ایسا مقصود بھی نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ، اللہ کو تواضع پسند ہے،
ایک بات مجھے یاد آ گئی، حدیث شریف یاد آ گئی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبریل امین حاضر تھے. مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما ہے، جہاں پر محراب ہے، ساتھ مصلی ہے، جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، وہیں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین آ گئے. اب جبریل امین کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ مسجد کے سامنے سے گزرے، جا رہے تھے. جب وہ جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ابو ذر پر، اور جبریل امین نے بھی دیکھا. جبریل امین نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانے والے ابو ذر ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں، لیکن جبریل یہ بتاؤ، تم تو اوپر رہتے ہو، آسمانوں پہ رہتے ہو، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہو. ابو ذر تو میرا صحابی ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، ہم تو انسان ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ہم تو انہیں جانتے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں ابو ذر کو؟ سنیں اب جبریل نے کیا کہا. جبریل نے کہا، اللہ کے محبوب، زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمانوں پہ فرشتے ان کو جانتے ہیں. زمین والے اتنا نہیں جانتے انہیں جتنا آسمانوں کے فرشتوں میں مشہور ہیں ابو ذر. آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ اس کی عاجزی اور تواضع ہے. تواضع اتنا بڑا مقام ہے جس کو نصیب ہو جائے تو تواضع اور عاجزی کا اختیار کرنا. تو فرمایا عباد الرحمن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر ان کی چال کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، اور ان کی گفتار کے اندر بھی فضول باتیں نہیں ہوتی. ان کی گفتگو کے اندر بے فائدہ باتیں نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی ہیں، یہ ایک دو نہیں، زیادہ ہیں، 14 سے زیادہ ہیں، غالباً 15-16 صفات ہیں، آگے چلیں گی سورۃ الفرقان میں، آپ دیکھ بھی سکتی ہیں وہاں پر. تو ان صفات میں بعض بڑی بڑی باتیں بھی ہیں. مثلا یہ بھی بتایا گیا کہ عباد الرحمن وہ شرک کے قریب نہیں جاتے، شرک نہیں کرتے. اب آپ جانتے ہیں کہ شرک تو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم شرک کو کہا گیا. سب سے بڑا گناہ کبیرہ اول نمبر کا وہ شرک ہے، لیکن اس کو بعد میں لائے. اسی طرح فرمایا کہ ولا یزنون، وہ زنا کے قریب نہیں جاتے. اب یہ معمولی گناہ تو نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو بعد میں بیان کیا. یہ چلنے کو اور بولنے کو پہلے بیان کر دیا. یہاں پر عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو بڑی باتیں تھیں ان کو بیان کیا جاتا کہ وہ شرک نہیں کرتے، بہت بڑا جرم ہے. وہ زنا نہیں کرتے، بہت بڑا جرم ہے. وہ چوری نہیں کرتے، بہت بڑا جرم ہے. لیکن وہ چوری، زنا، شرک ان کو بعد میں لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چلنے کے انداز کو بیان کیا، پھر گفتگو کا انداز بیان کیا. تو یہ کیوں ہے؟ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انسان کی چال سے اس کے سیرت و کردار کا پتہ چلتا ہے. انسان پر اس کی سیرت اور کردار واضح ہو جاتی ہے صرف چال کو دیکھ کر کہ یہ کیسا بندہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں میرے سامنے بندہ گزر جائے میں پہچان لیتا ہوں کیسا آدمی ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے، اکثر لوگ کہتے ہیں. یعنی چال پتہ دیتی ہے، چال سے پتہ چلتا ہے کہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، شریف خاندان سے تعلق ہے یا کسی اور خاندان سے تعلق ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے. اس کے چلنے کا انداز اس کی سیرت کو واضح کرتا ہے، اس کے کردار کو واضح کرتا ہے، اس کے اندر تواضع ہے یا تکبر ہے اس کو واضح کرتا ہے. تو چال سے پتہ چلتا ہے، اس کی ساری بات سامنے آ جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چال کو بیان کیا ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا. اور دوسری بات اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، گفتگو کو یہاں پر بیان کیا، گفتار کو بیان کیا. کیوں؟ گفتگو سے پتہ چلتا ہے بندے کا کہ مہذب ہے یا غیر مہذب ہے. انداز گفتگو سے، انداز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، بندے کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے یا اندر کچھ علم بھی اس کے پاس ہے. اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اسی انداز سے گفتگو کرے گا. اس کے انداز گفتگو کے اندر وہی کلمات ہوں گے، وہی جملے ہوں گے،
اور وہی ترتیب چلے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جرائم سے پہلے چونکہ اپنے بندوں کی صفات کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اور ان کی تہذیب کو بیان کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان دو باتوں کو بیان کیا جس سے ان کی سیرت، کردار اور تہذیب کا پتہ چلے، اور اس کے بعد پھر باقی جرائم کو بیان کیا۔ تو شیطان نے جب قسمیں کھائیں کہ اللہ میں اولاد آدم کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، جیسے کہ دوسرے مقام پہ آیا ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زور لگا لو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، لاؤ لشکر لے کر آؤ میرے بندوں کے خلاف، لیکن یاد رکھو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اب وہ بندے کون سے؟ تو سورۃ الفرقان میں بتا دیا، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، ان صفات کو ہم بھی اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور شیطان کے لاؤ لشکر سے، شیطان کی چالوں سے، اس کے حربوں سے اور اس کے گمراہ کرنے سے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآنی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک کے اندر احکام بیان کیے ہمارے لیے ہیں، یہ پورا دستور العمل ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایک اگر آدمی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، لاہور کی طرف جا رہا ہے، ہمارے لوگ اکثر لاہور ہی جاتے ہیں کیونکہ بڑی منڈی وہاں پہ ہے، کاروباری حضرات جاتے ہیں، تو جس کی والدہ زندہ ہو تو والدہ بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، بیٹا خیال کرنا، گاڑی میں سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہو اس سے بچ کر رہنا، اپنی جیبوں کا خیال رکھنا، اور کوئی مٹھائی یا کوئی چیز تمہیں پیش کرے تو نہ لینا، کسی سے کوئی چیز نہ کھانا، لوگ نشہ آور چیز کھلا دیتے ہیں پھر لوٹ لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ لینا، کتنی پتہ نہیں نصیحتیں کرتی ہے ماں اپنے بیٹے کو۔ اور پروردگار عالم تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا میں بھیجا تو ساتھ یہ کتاب دے کر بھیجا، کتاب عطا کر دی، اس کے اندر رہنمائی ہے ہمارے لیے، اس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں۔ میرے بندوں خیال کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے شیطان، اس کی باتوں میں نہ آنا، وہ کن کن طریقوں سے تمہیں گمراہ کرے گا، ان سے بچ کر رہنا۔ اے میرے بندوں فلاں چیز نہ کھانا، یہ زہر قاتل ہے، بظاہر تمہیں بہت اچھا لگے گا، یہ سود ہے، کافی ساری رقم آ رہی ہے، رشوت ہے، بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر تمہیں بہت اچھا لگے گا لیکن تمہارا اس میں نقصان ہوگا۔ حلال کی کمائی کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز کھانا، یہ سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیے۔ تو اس لیے اگر ہم انہیں سمجھ کر، یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی چین اور سکون سے گزرے گی اور آخرت بھی ہماری بن سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآنی احکامات پر اور جو نصیحتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرمائی ہیں اس کتاب مقدس کے اندر، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔